بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹر میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم ناظرین۔ آج ہمارے پاس کچھ اہم ترین خبریں ہیں، کچھ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں پس پردہ، اور ان ڈیولپمنٹس کے بارے میں بتائیں گے۔ اور خاص طور پہ ایک ٹیلی فون کال نے بہت سارے مسائل پیدا کر دی ہیں اور بہت سارے لوگوں کی نیندیں اڑا دی ہیں عملاً، اور وہ سب پریشان ہیں کہ اس ٹیلی فون کال میں ایسا کیا ہوا کہ جناب دنیا ہی بدل گئی۔ اور وہ ٹیلی فون کال تھی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور پیپلز پارٹی کے رہنما بلاول بھٹو زرداری کے درمیان۔ اور اس ٹیلی فون کال کے بعد خاص طور پہ شریف فیملی بہت زیادہ پریشان ہے اور وہ کوشش کر رہی ہے کہ جلتی پر تیل کا کام کیا جائے، اور کس طریقے سے کر رہی ہے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ انہوں نے مولانا سے بھی کہا ہے کہ ذرا خیال رکھنا کہ معاملات خراب نہ ہو جائیں، ایسا نہ ہو جائے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ بالکل ہی لڑک جائے اور ہم دیکھتے ہی رہ جائیں اور کوئی معاملات اچھے ہو جائیں۔ تو یہ ساری چیزیں، اور پھر اس ساری سچویشن کو انڈیا کس طریقے سے کرتا رہا اور کتنا زیادہ پروپیگنڈا کیا اور زہریلا پروپیگنڈا کیا اور بیس لیس، وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے۔ بلاول بھٹو گلگت بلتستان پہنچ چکے ہیں اور اپنی انتخابی مہم کا آغاز کر چکے ہیں، جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ کور کمانڈرز کا اجلاس بھی ہوا ہے، اس بارے میں بھی آپ سے بات کریں گے۔ جبکہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا ٹویٹ آیا جناب پاکستان کی اکانومی کے بارے میں۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے لیے عظیم خوشخبری، بالآخر ہم درست سمت میں چل نکلے ہیں۔ ماہ ستمبر میں 73 ملین کے سرپلس کے ساتھ کرنٹ اکاؤنٹ پہلی سماہی کے لیے $792 ملین سرپلس ہو گیا ہے، جس سے گزشتہ برس اسی عرصہ کے دوران $1492 ملین خسارے کا سامنا تھا۔ گزشتہ ماہ کے دوران برآمدات 29% بڑھیں، جبکہ ترسیلات زر میں 9% اضافہ ہوا۔ باہر سے جو پیسے آتے ہیں اس میں 9% کہتے ہیں جناب اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ ایک اچھے ہیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج جناب جو ایک کیوس پیدا ہوا تھا نواز شریف کی تقریر کے بعد، اور اس کے بعد جو ایک مندے کا رجحان دیکھا گیا تھا، پاکستان اسٹاک ایکسچینج دوبارہ سنبھل گئی ہے اور 2 دن سے دوبارہ اپنی فارم میں واپس آ گئی ہے اور دنیا کی بہترین اسٹاک ایکسچینج میں۔ اسی طریقے سے ڈاکٹر شہباز گل جو ہیں وہ ٹویٹ کرتے ہیں جناب کہ کووڈ کو بہترین طریقے سے ہم نے ہینڈل کیا اور میگا اکنامک پیکیجز دیے، کنسٹرکشن نے بوم کیا، سیلز آف سیمنٹ اسٹیل میں اضافہ ہوا، ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا، سکسیسفل فارن ڈپلومیسی ہوئی، اور AML اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ فیٹف اور دیگر جو ہیں وہ قانون سازی ہوئی، اور کار موٹر سائیکل کی فروخت میں اضافہ ہوا، یعنی کہ خریداری لوگوں نے بڑھا دی، لارج سکیل مینوفیکچرنگ ہوئی، ریمیٹنس میں اضافہ ہوا، وہی بات جو وزیر اعظم فرما رہے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے انہوں نے 3 ماہ کا کہا ہے جناب کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس اور پرائمری بجٹ سرپلس، LSM گروتھ، اسٹاک مارکیٹ گروتھ، اور گیننگ روپیز، انکریزنگ ریزروز، لیزر بورنگ، ہائر ریونیو، IPP ری نیگوشیشن اور پینلٹی ڈیفر، یہ جناب 3 ماہ کی کارکردگی ہے۔ لیکن عوام جو ہیں ان کے لیے ایک اہم ترین مسئلہ ہے جی وہ مہنگائی کا، اس پہ بھی بات کریں گے۔ چوہدری صاحب، کل بلاول بھٹو اور آرمی چیف کے درمیان ٹیلی فون کال ہوئی، جو کہ بہت خوش آئند تھی، اچھی خبر تھی کہ ایک کیوس پیدا ہو رہا تھا، ایک بلا وجہ کا ایک ہنگامہ کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، جس کو آرمی چیف نے ایمیکیبلی حل کیا۔ اور اس کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کے بعد معاملات تھوڑے سے ٹھنڈے ہوتے، لیکن مسلم لیگ نواز خاص طور پہ شریف خاندان، پہلے تو انہوں نے جی ویلکم کیا چوہدری صاحب، پہلے تو انہوں نے کہا کہ مریم بی بی کا ٹویٹ آیا، انہوں نے کہا یہ تو سول سپریمیسی اور کانسٹیٹیوشنل سپریمیسی ہو گئی ہے، اور بلاول بھٹو کو انہوں نے کیا کیا مبارکبادیں دیں، اور انہوں نے کہا کہ آپ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ لیکن جیسے ہی ان کو یہ پتہ چلا کہ بلاول اور آرمی چیف کے درمیان فون پہ گفتگو بھی ہوئی ہے، اس کے بعد سے جناب چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ یہ ٹویٹ ہے 7:34 پہ کہ انہوں نے کہا جناب بلاول بھٹو زرداری کا شکریہ ادا کیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ کی سپورٹ اور کلیئر سٹانس پاکستان ہیز چینج، اور یہ کیا۔ لیکن جیسے ہی پتہ چلا کہ آرمی چیف اور بلاول کے درمیان فون پہ بات ہو گئی ہے اور معاملات
تصفیے کے ذریعے اور انکوائری کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کی ہے. اس کے بعد ان کی ٹون چینج ہو گئی. اس کا آج ہم نے اس کا ایک دکھاتے ہیں جناب کہ آج انہوں نے کیا فرمایا. سنائیے گا جی ذرا محمد زبیر صاحب. تو ایک کانسٹیٹیوشنل بریک ڈاؤن ہوا ہے اور کانسٹیٹیوشنل بریک ڈاؤن جنہوں نے کیا ہے تو ظاہر سی بات ہے انہی کی طرف انگلی اٹھے گی. اور اس وجہ سے بلاول بھٹو نے صحیح ریفرنس دیا اور آرمی چیف سے یہ ریکویسٹ کی اور جنرل فیض کا نام لے کے یہ ریکویسٹ کی کہ وہ اس کی تحقیقات کریں. مریم اورنگزیب صاحبہ جی ان کو سنوائیں ذرا. میں چیف آف آرمی سٹاف سے یہ بھی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اس انکوائری کے اندر مریم نواز شریف صاحبہ کے کمرے میں کس نے حملہ کیا, کس کے آرڈر پہ ہوا اور کیوں ہوا, اس کو بھی انکوائری میں شامل کیا جائے. اس انکوائری میں اس چیز کا جواب آنا چاہیے. مریم نواز شریف صاحبہ سے معافی مانگنی چاہیے اور انکوائری کا حصہ ہونا چاہیے کہ یہ سب کس کے حکم کے اوپر ہوا. چودھری صاحب یہ وہی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ہیں جن سے مریم بی بی کی طرف سے ریکویسٹ کی جا رہی تھی, جن کے بارے میں ان کے والد صاحب نے صرف 4-5 دن پہلے ایک انتہائی زہر آلود گفتگو فرمائی تھی. مجھے ذرا موقع دیں. میں ایک ان سے محترمہ بڑی قابل احترام ہے ہمارے لیے اور ان کی لیڈر مریم صاحبہ بھی اور ان کے والد صاحب بھی, لیکن میں کہتا ہوں یہ جو معافی منگوانا چاہتے ہیں پہلے پوری قوم سے اس چوری اور ڈاکہ اور لوٹ کا حساب دیں اور قوم سے معافی مانگیں کہ یہاں لوگوں کے جھونپڑے جو ہے وہ تک نہیں بنے اور ان کا آدھا لندن جو ہے ان کے نام پر ہے. وہ پیسہ ادھر سے جو لوٹا گیا وہ واپس لائے, اس کے لیے قوم سے معافی مانگیں اور شہباز شریف بھی اور ان کا خاندان بھی اور کراچی میں بھی اور جدھر بھی چور اور ڈاکو ہے وہ معافی مانگے. قوم کی فوج جس کے ساتھ پورا ملک ہے, اس کے سربراہ جس کی کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا ان کے کردار پر, جنرل قمر جاوید باجوہ, اور وہ ہر ایک کے لیے his eyes and ears are open to conviction کہ بھئی ہم نے ملک کے لیے ملک کے مفاد میں کام کرنا ہے. اینڈ سیم ویز عمران خان کہ ان کے ذاتی طور پر کوئی ایک گلاس پانی کا روادار نہیں ہے, وہ شخص کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. لیکن جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ یہ 3 چیزیں مہنگائی, بے روزگاری اور بیڈ گورننس, ان کو ٹھیک کرنا پڑے گا, پی ڈی ایم اور نو پی ڈی ایم. بالکل ٹھیک ہے. تو جو میں بات آپ سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کی ٹون جو ہے وہ چینج ہو گئی. خبر یہ ہے جناب کہ جب بلاول بھٹو اور آرمی چیف کے درمیان ٹیلی فونک کال جو ہوئی, یہ خبر چودھری صاحب جیسے یہ پہنچی اس کے بعد صفحہ ماتم بچ گئی. صفحہ ماتم. اور مریم بی بی نے اپنے انتہائی قابل اعتماد لوگوں سے کہا کہ یہ ذرا پتہ کریں کہ ہم جو ہیں وہ آرمی چیف کو اور ڈی جی آئی ایس آئی کو ہمارے ٹارگٹ پہ ہی وہ ہیں, ہمارا ہدف ہی وہ ہیں. 2 اتھارٹیز عسکری قیادت کے, ایک ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید اور دوسرے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ. اور بلاول بھٹو کی انہی آرمی چیف سے گفتگو ہو رہی ہے. بلاول بھٹو نے آرمی چیف اور جنرل فیض حمید سے یہ کہا ہے کہ جناب اپیل کی ہے کہ آپ اس کی انکوائری کروائیں اس معاملے کی. تو یہ کیا ماجرا ہے؟ اور اس کے بعد پھر ان کی ٹون چینج ہوئی. اور دوسری بات, زرداری صاحب نے بلاوٹوں سے اور اپنے بچوں سے اور اپنے جو کچن کیبنٹ ہے ان سے کہا ہے کہ جناب شریف فیملی کو کیسے ہینڈل کرنا ہے اور ان کے کسی بھی سوال کا جواب کیا دینا ہے وہ مجھ سے پوچھے بغیر آپ نہیں دیں گے, اور اس لیے آپ انتہائی محتاط رہیں آئندہ چند ہفتے, کیونکہ ہم مسلم لیگ نواز شریف فیملی کے وکٹ پہ نہیں کھیلیں گے. اور اس کی آج ہم نے دیکھی کہ پی ڈی ایم کا ایک اجلاس بلوایا گیا اور اس میں پھر وہی ٹون اختیار کرنے کی کوشش کی گئی, اور پیپلز پارٹی پہ کل سے پورا پریشر ہے کہ کسی بھی طریقے سے وہ اپنا جو ہے تھوڑا سا بیانیہ وہ چینج کریں اور عسکری قیادت سے ذرا پیچھے ہٹیں. شاہد کاکان عباسی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ ڈائلاگ سے معاملہ طے ہوتا ہے. یہ معاملات سڑکوں پر بھی طے ہو سکتے ہیں, لیکن سڑکوں پر طے ہونا
اس کو حتمی انجام تک لے جانا یہ ملک کے لیے خطرناک بات ہوتی ہے. کس سے ڈائیلاگ؟ ہاں یہ بڑی اچھی بات ہے، کس سے ڈائیلاگ. تو میں نے ہمیشہ کہا ہے حکومت سے ڈائیلاگ تو بے سود ہے. جیسے بلاول صاحب سے رابطہ ہوا ہے تو پولیٹیکل پارٹی سے رابطہ ہو سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا. اب پھر آپ دوبارہ دوسرا شاٹ سنوائیے گا جی، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم صوبے کے وزیر اعلیٰ کو فون کرتا اور وہ آرڈر دیتے انکوائری کا. موجودہ صورتحال میں ملک چاہیے یہ تھا کہ اس ملک کا وزیر اعظم صوبے کے وزیر اعلیٰ کو ٹیلی فون کرتا، ان سے حقیقت جاننے کی کوشش کرتا اور اس کو حل کرتا. دونوں وفاقی ادارے جس میں پاکستان رینجرز ہیں اور انٹر سروس انٹیلیجنس ہے، یہ دونوں ادارے وزیر اعظم کو رپورٹ کرتے ہیں. یہ ان کو جی بڑا مسئلہ بنا اور انہوں نے کہا کہ یہ کیا حرکت کر دیا آپ نے. اور اس کے بعد ایک اور بات تھی اور وہ ہے خرم دستگیر صاحب فرماتے ہیں، وہ بھی سنائیے گا جی ذرا. تو آپ مخلوط حاکمیت بھی کہتے ہیں، ہائیبرڈ نظام ہے، یہ اب ملک میں انارکی پھیلا رہا ہے. پورے پاکستان کے لیے لمحہ فکریہ ہے. یہ جو انارکی اور انتشار یہ حکومت اپنی فسطائی سوچ کے ذریعے پھیلا رہی ہے، یہ پاکستان کو ایک ایسی نہج پر لے آئے ہیں کہ اب یہ ملک جو ہے یہ ان گورنیبل ہو گیا ہے. ان گورنیبل ہو گیا جناب. پھر اکرم درانی صاحب کو سنائیے. موجودہ صورتحال میں ملک میں سنگین بحران ہے. اس ملک کی تاریخ میں کبھی بھی اس قسم کے واقعات رونما نہیں ہوئے ہیں جو اس حکومت میں ہے. ہم سوچیں گے کہ احتجاج کا کون سا ذریعہ ہم استعمال کریں اور اس مسئلے کو ابھی دبانا نہیں ہے. اس مسئلے کو ابھی دبانا نہیں مسئلے ہے. نہیں دبانا چاہتا. یہ سندھ والا جی، یہ جو آرمی اچھا وہ چیف، کیا مسئلہ ہے؟ جو آرمی چیف نے کور کمانڈر کراچی کو نہیں تو انویسٹیگیشن جو پورے ملک کو ڈاکہ اور چوری جو ان لوگوں نے کی ہوئی ہے اور اس کو چھپانے کے لیے جو کر رہے ہیں، پاپڑ بیل رہے ہیں، اس کو کیوں چھپا رہے ہیں؟ پھر پہلے اس کا حساب کریں. یہ تو ایک آدمی نے مزار قائد محمد علی جناح جن کو رہتی دنیا تک پوری ملت اسلامیہ ان کو سلام پیش کرتی ہے اور ان کے درجے اللہ تعالیٰ بلند کرے کہ ان کی آپ کو پتہ ہی ہے ان سے ہمیں نجات ملی. اور وہاں جو حال ہے مسلمانوں کا وہ آپ کے سامنے ہے اور باقی اقلیتوں کا. تو یہ ان کے مزار پر جا کے بے حرمتی کرنا یہ اتنا بڑا جرم ہے. اس کو سائیڈ لائن کر، وہ رینجر کو کر لو، رینجرز کو پکڑ لو. اور بھائی کس کو پکڑ لو؟ رینجر نے کراچی میں امن قائم کیا ہوا. اور تم تو اپنے دفتروں میں جا نہیں سکتے تھے اگر رینجرز نہ ہوتے تھے. کوئی واقعہ ہو گیا، آرمی چیف نے انکوائری کا آرڈر کر دیا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. یہ آپ اس کو خام ہاں کبھی وہ مریم سے پوچھے، کبھی وہ ایک دروازہ پتہ نہیں کون سا توڑ کے دکھا دیا، دوسرا دکھا رہا ہے وہ دروازہ بالکل ٹھیک ہے. جی یہ تماشے نہ لگائیں. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. ہمیں یہ بتایا جائے کہ ملک کو اس حال میں کس نے پہنچایا ہے. سمپل تھنگ. راجہ پرویز اشرف صاحب جناب کیا کہتے ہیں اس سچویشن پہ، ذرا سنیے. اتنا بڑا واقعہ ہو جانے کے بعد وزیر اعظم کی طرف سے، وفاقی حکومت کی طرف سے کوئی بھی ذمہ دارانہ بیان نہیں آیا، بلکہ وہ جلتی پر تیل ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے. چیف آف آرمی اسٹاف جنرل باجوہ صاحب نے بڑے احسن طریقے سے جو ہے وہ انٹرونشن کی. یہ ذمہ داری وزیر اعظم کی تھی. بڑے احسن طریقے سے آرمی چیف نے انٹرونشن کی. اگر یہ جب بیان کر رہے تھے تو اس وقت اگر شاہد خاقان عباسی صاحب کا نہیں تو جدن وہ احسن طریقے نہ جو تقریر کی تھی جناب نواز شریف نے گالیاں دی ہیں فوج کو اور پورے معاشرے کو اور پاکستان کو ذلیل کرنے کی کوشش کی ہے ہندوستان کے بیانیے کو آگے بڑھانے کے لیے. آپ کو پتہ ہی، آپ ابھی بات کرنے والے انڈیا میں جو شادیانے بجائے جا رہے ہیں ان کے کراچی میں، وہ انہوں نے کراچی میں گلی گلی محلے محلے لڑائی کرا دی ہے انڈیا نے. یعنی اس کا مطلب ہے کوئی بڑا پلان ہے جو آرمی چیف نے اوائڈ کرایا ہے. آپ ذرا دیکھیں ان کی حرکتیں. بھائی میں آپ سے پوچھتا ہوں صابر شاکر صاحب، ہم نے کسی کے قبر میں نہیں جانا. میں یہ کہتا ہوں جو غلط ہے غلط ہے، جو صحیح ہے صحیح ہے. پرائس ہائیک ہے تو ہے، بے روزگاری بڑی ہے تو بڑی ہے. لوگ جہاں لوٹ مار کر رہے ہیں تو کر رہے ہیں، ان کے گلے میں بھی رسا ڈالے. ہمیں کسی سے کوئی ہمدردی نہیں. لیکن
آپ ملکی مفادات کو داؤ پر لگا رہے ہیں، فوج کو نشانہ بنا رہے ہیں. دلی یعنی دلی کے جو یعنی ان کے ایجنٹ ہیں خفیہ ایجنسی کے جیت دووال کے، وہ وہاں لندن کی گلیوں میں کیا کام چال رہے ہیں. وہ ان کو اپنے جو لوگ ہیں ان کو فیڈ کر رہے ہیں وہاں سے، اور وہاں سے یہاں بات چل رہی ہے. یہ قابل قبول نہیں ہے. سب کہانیاں پتہ ہے کون پیسے دے رہا ہے، کون یہ اسکیمیں بنا رہا ہے. کبھی فوج میں تفرقہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، کبھی فوج کی نوکرشاہی سے لڑائی، کبھی نوکرشاہی کی پولیس سے لڑائی، کبھی پولیس کے اندر لڑائی، کبھی صوبے کی مرکز سے لڑائی. یہ کس کا ایجنڈا ہے؟ آپ نے دیکھا ہے صابر شاکر صاحب آفرین ہے پاکستان کی انتظامیہ پر، وہ سندھ گورنمنٹ ہو، پنجاب ہو، کے پی ہو، بلوچستان ہو، انہوں نے کرونا جیسا اتنا بڑا آفریت ہے، اتنا بڑا قومی دنیا کی سطح کا عذاب ہے کہ جس میں امریکہ کا صدر جو ہے وہ لڑکتا نظر آیا، اور آج تک کچھ قابو نہیں ہے. اللہ پاک کے فضل سے اور نیک نیتی سے کی گئی ایفرٹ کے نتیجے میں آج تک آپ اس کرونا پر قابو ڈالے ہوئے ہیں. 6-7 ہزار زیادہ سے اموات جو کہ دنیا میں لاکھوں چلی گئی. یہ ساری کوئی شرم حیا کرنی چاہیے. اللہ کا جتنا شکر کریں کم ہے. اور اگر باقی کچھ بھی نہیں کیا اس گورنمنٹ نے تو عمران خان کی قیادت میں اس مسئلے پر جو کاروائی کی ہے وہ بہت بڑی میں سمجھتا ہوں بہت بڑا کارنامہ ہے وچ مسٹ بھی یعنی اس کی تعریف کرنی چاہیے. لیکن اگر پرائس ہائیک نیچے نہیں آتی تو عام آدمی کہتے ہیں جی ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے درد کی دعا کرے کوئی. بھائی لوگ کہتے ہیں ہم بھوک سے مر رہے ہیں. ہمیں ان بڑے بڑے انڈیکیٹر جن کا شہباز گل صاحب جو مشیر ہیں اور جو آپ نے پڑھ کے سنائے ہیں، وی ایگری آل آف دیٹ کہ آپ نے کیے، لیکن اٹ ڈزنٹ ٹیک اس اینی ویئر. ہمیں تو عام آدمی چاہیے کہ چوہدری صاحب یہ گورنمنٹ نے اچھا کیا، یہ کیا، یہ کیا. ابھی تو اقدامات کیے ہیں لیکن وہ بھی ڈسجوائنٹڈ. جس جیسا بات یہ ہے کہ میں وہی آپ اس طرف میرا خیال خبر نہیں دینا چاہ رہے کہ جو بلاول اور آرمی چیف کے درمیان ٹیلی فونک گفتگو ہوئی اس کے بعد جاتی عمرہ میں حالات بہت خراب ہیں، اور انہوں نے اپنی سینئر لیڈرشپ سے اس کال کی فوری طور پہ شہباز شریف صاحب کو اطلاع دی گئی اور نواز شریف صاحب کو اطلاع دی گئی. انہوں نے کہا کہ جناب آپ پتہ نہیں کس پیپلز پارٹی پہ تکیہ کر رہے ہیں، کس زرداری صاحب پہ کر رہے ہیں. لٹیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ میاں صاحب پاکستان اس گل لندن تو بھی زیادہ ود گئی ہے، اور وہ جو انہوں نے کہا مختاریاں گل ود گئی ہے بلکہ ہتھوں نکل گئی ہے. تو بلاول نے اور پیپلز پارٹی نے سنیں اور یہ میں فیکٹ بتا رہا ہوں، ہم ذرا لائٹ ٹون میں بات کر رہے ہیں، لائٹ موڈ میں. انہوں نے نواز شریف صاحب کو فون کر کے فرمایا، انہوں نے کہا جناب یہ تو سارا کچھ معاملہ ہی اور ہو رہا ہے، ہمیں تو ہائی جیک کیا ہوا ہے، بلکہ انہوں نے کہا ہم تو سارے یرغمال بن گئے ہیں زرداری صاحب کے ہاتھوں، اور زرداری صاحب میں ہسپتال میں بیٹھ کے جو کچھ کر رہے ہیں یہ نارمل نہیں ہے. اور بلاول صاحب چلے گئے گلگت بلتستان میں الیکشن لڑنے کے لیے، کمپین چلانے کے لیے. تو ذرا اپنے آپ کو ری تھنک کریں اور ری وزٹ کریں یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے. کہ آپ جواب دے دیں. جی صابر صاحب مجھے جو اتنا پوچھتے جا رہے ہیں، جی 2 چیزوں کے آپ جواب دے دیں. آیا پیپلز پارٹی اسمبلیوں سے استعفے دینے کے لیے تیار ہے؟ بالکل نہیں. جواب نفی میں ہے. اگر اور کیا پیپلز پارٹی نئے الیکشن چاہتی ہے؟ جواب نفی میں ہے. تو ان کا تو سفر، ایک نے کراچی جانا ہے، ایک نے پشاور جانا ہے، ان کا تو راستہ نہیں ملتا. یہ اپنے مطلب ہے مارتے بیٹھے نے، اپنے دانت لگے نے سارے. اب وہ کامن گراؤنڈ ایک ہی ہے جو آپ کو پتہ ہی ہے. اب وہ کامن گراؤنڈ کی بات چھوڑیں، اب آپ آ گئے ادھر. وہ کہتے ہیں کہ وہ کل سے ٹیلی فون اپنا ہولڈ پہ نہیں، وہ رکھ کے بیٹھے ہیں ساری لائنیں انہوں نے اپنی ڈس انگیج کی ہوئی. آپ کو موجودہ سہولت میسر نہیں کی گئی. شاید کوئی گھنٹی بجے، اور گھنٹی بجتے ہیں تو وہ فون کسی اور کا ہوتا ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب نے آج نئے سافٹ ویئر کے ساتھ وہ آئے ہیں اور دوبارہ بات کی ہے. اب وہ ڈائیلاگ مانگ رہے ہیں، مذاکرات مانگ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم سے بھی رابطہ کریں جی، ہم بھی حاضر ہیں، ہم سے کیوں ناراض ہیں آپ؟ ذرا سنیے جی. ڈائیلاگ سے معاملہ طے ہوتا ہے. یہ معاملات سڑکوں پر بھی طے ہو سکتے ہیں، لیکن سڑکوں پر طے ہونا
اس کو حتمی انجام تک لے جانا یہ ملک کے لیے خطرناک بات ہوتی ہے. کس سے ڈائلاگ؟ ہاں یہ بڑی اچھی بات ہے، کس سے ڈائلاگ. تو میں نے ہمیشہ کہا ہے حکومت سے ڈائلاگ تو بے سود ہے. جیسے بلاول صاحب سے رابطہ ہوا ہے تو پولیٹیکل پارٹی سے رابطہ ہو سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا. اب جو بات ہوگی وہ عوام کے سامنے کرنی پڑے گی. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پبلکلی بات ہوگی اداروں وہ کے ساتھ؟ بات تشہیر کر کے کرنی پڑے گی کہ ہم نے آج بات ہوگی، پھر بات ہوگی، ورنہ ہر آدمی خائف رہے گا کیونکہ وہ اعتماد کی فضا ختم ہو گئی ہے. وہ دیکھیں جی، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ جو بلاول کے ساتھ خفیہ فون کال ہوئی ہے نا، یہ صحیح نہیں ہے. اب یہ مذاکرات جو ہیں، یہ جو مذاکرات ہیں یہ ہونے چاہیے قذافی اسٹیڈیم میں، یا پھر حیدر اسٹیڈیم فیصل آباد میں، یا پھر جناح اسٹیڈیم کراچی میں. اس کے علاوہ اور کہیں نہیں ہونے چاہیے، اور کھلے عام ہونے چاہیے. اور پھر اگلی بات جو صاحب یہ دوبارہ سنیے گا شاہد خاقان عباسی صاحب کو. ناظرین آپ بھی ذرا سنیے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت سے بات نہیں کرنی. اب 16 اکتوبر کو جو ٹون تھی سزا یافتہ ایک مجرم کی، اور وہ کیا تھی؟ وہ تو گالم گلوچ اور گریبان پکڑ رہے تھے انہی لوگوں کا جن سے یہ مذاکرات مانگ رہے ہیں، ڈائلاگ مانگ رہے ہیں اور اوپنلی مانگ رہے ہیں. انہوں نے کہا جی ہم سب کے سامنے حاضر ہونے کے لیے تیار ہیں. پھر 18 اکتوبر، یہ 16، 18 اور پھر یہ کل کی گفتگو، یہ 4 دن میں سب کچھ چینج کیوں ہو گیا؟ یاد رہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کی یہ جو گفتگو ہے یہ آرمی چیف اور بلاول کے درمیان ٹیلی فون کال کے بعد کی گفتگو ہے. دوبارہ سنیے ایک ایک لفظ پہ کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کیا فرما رہے ہیں، اور یہ ذہن میں رکھیے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب مریم بی بی اور نواز شریف صاحب کے ماؤتھ پیس ہیں. ڈائلاگ سے معاملہ طے ہوتا ہے. یہ معاملات سڑکوں پر بھی طے ہو سکتے ہیں، لیکن سڑکوں پر طے ہونا، اس کو حتمی انجام تک لے جانا، یہ ملک کے لیے خطرناک بات ہوتی ہے. کس سے ڈائلاگ؟ ہاں یہ بڑی اچھی بات ہے، کس سے ڈائلاگ. تو میں نے ہمیشہ کہا ہے حکومت سے ڈائلاگ تو بے سود ہے. جیسے بلاول صاحب سے رابطہ ہوا ہے تو پولیٹیکل پارٹی سے رابطہ ہو سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا. اب جو بات ہوگی وہ عوام کے سامنے کرنی پڑے گی. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پبلکلی بات ہوگی اداروں کے ساتھ؟ بات تشہیر کر کے کرنی پڑے گی کہ ہم نے آج بات ہوگی، پھر بات ہوگی، ورنہ ہر آدمی خائف رہے گا کیونکہ وہ اعتماد کی فضا ختم ہو گئی ہے. بڑے رسوا ہو کے تیرے کوچے سے ہم نکلے. اب یہ شریف خاندان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا جی. کبھی وہ گالم گلوچ کی طرف چلے جاتے ہیں، کبھی وہ گریبان پکڑتے ہیں، کبھی وہ پاؤں پکڑتے ہیں. اب یہ پیپلز صاحب میں خبر دے رہا ہوں چوہے صاحب آپ کی خبر. اس کے بعد یہ شاہد خاقان عباسی صاحب کہہ رہے تھے کہ اب وزیر اعظم سے بات نہیں ہو سکتی، حکومت سے بات نہیں ہو سکتی، بات تو ہوگی ملٹری لیڈرشپ سے ہی ہوگی اور کھلے عام ہونی چاہیے. لیکن یہ پیپلز پارٹی کو کیا کہہ رہے ہیں؟ پیپلز پارٹی کو کہہ رہے ہیں خبردار اگر آپ نے آرمی چیف اور DGI اور فوج سے بات کی، آپ وزیر اعظم سے بات کریں. ذرا سنائیے جی. چاہیے یہ تھا کہ اس ملک کا وزیر اعظم صوبے کے وزیر اعلیٰ کو ٹیلی فون کرتا، ان سے حقیقت جاننے کی کوشش کرتا اور اس کو حل کرتا. دونوں وفاقی ادارے جس میں پاکستان رینجرز ہیں اور انٹر سروس انٹیلیجنس ہے، یہ دونوں ادارے وزیر اعظم کو رپورٹ کرتے ہیں. یہ دونوں ادارے وزیر اعظم کو رپورٹ کرتے ہیں، لیکن شاہد خاقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں ہم ان دونوں ماتحت اداروں کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں. نواز شریف صاحب گالیاں دے رہے ہیں، مریم بی بی گریبان پکڑ رہی ہے، شاہد خاقان عباسی صاحب کچھ اور بات کر رہے ہیں. اب آپ خبر دیں چوہے صاحب. خبر یہ ہے کہ ریاستی اداروں نے، حکومت نے، پاکستان کی ریاست نے، اسٹیبلشمنٹ میں ایک فیصلہ کیا ہے کہ جو دشمن کی گود میں بیٹھ کے پاکستان اور اس کے اداروں اور اس کی قیادتوں کے بارے میں نفی پروپیگنڈا کے ذریعے سازش کا شکار ہے اور سازش کے ذریعے ملک میں بدامنی اور عدم استحکام اور افراتفری اور مارا ماری اور خانہ جنگی کا ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں، ہائیسٹ سطح پر میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ان کو پوری سختی سے کچل دیا جائے گا اور ان کی جڑیں کاٹی جائیں گی اور ان کا کہاں سے پیسہ آ رہا ہے، کہاں سے ان کو فیڈنگ ہو رہی ہے اور کون کون ملوث ہے، کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا. اس لیے اب یہ منت ترلے کر رہے ہیں کہ جی ہمارے سے بات چیت کرو. کل کا تو ہم نے بات ہی نہیں کرنی، کوئی نون لیگ والا جو ہے وہ نہ ملے. آج جو ترلے مچا رہے ہوتے منتا کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے جی وہ ہمیں اعلان کر کے بات چیت کرے، بقاعدہ اعلان کر کے
آپ اعلان کریں کہ ہم نے یہ پیسہ لوٹا ہے اور واپس کر رہے ہیں, چلو قوم کہے گی بھی یہ واقعی مخلص ہو گئے. اور ان کے پاس کون سا کیس ہے بیچنے کے؟ اور یہ دیکھیں کہ کوئی الیکشن کے لیے تیار نہیں ہے. بریک پہ جاتے ہیں, بریک سے واپس پھر بتائیں گے جناب. شہباز شریف صاحب سے بھی 3 لوگوں نے ملاقات کی, اور پھر شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ بھی ہوا. پھر مریم بی بی نے بھی بتایا. یہ کھلبلی سی مچی ہوئی ہے, لیکن بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی تھی جناب کہ مسلم لیگ نواز اب یعنی کہ شریف خاندان اب دوبارہ بات چیت کرنا چاہ رہا ہے فوجی عسکری قیادت سے, ملٹری لیڈرشپ سے, اسی ملٹری لیڈرشپ سے جن پر ملاقاتوں پہ پابندی عائد کی ہوئی ہے نواز شریف صاحب نے اور مریم بی بی نے, کہ اب ان سے کوئی نہیں ملے گا. چوہے صاحب یہ بتائیں کہ شہباز شریف صاحب سے جب وہ نائب کی تحویل میں تھے ان سے 3 رہنماؤں نے ملاقاتیں کی اور ان کو ساری سچویشن کے بارے میں بتایا, اور بتایا کہ نواز شریف صاحب نے کیا کہنا چاہیے کہ کیا وہ رنگ میں بھنگ ڈال دی ہے. اور 16 اکتوبر کے بعد تو پھر شہباز شریف صاحب نے اس کے بعد نواز شریف صاحب کے ساتھ ٹیلی فون پہ بات کی اور انہیں سمجھانے کی کوشش کی. اس کے بعد سے کوئی چپ سی لگی ہے, اور 25 اکتوبر کو اب ایک تقریر کا انتظار کیا جا رہا ہے. 25 اکتوبر کے لیے تقریر کرنی ہے کوئٹہ میں. تو یہ سارا ماجرا کیا ہو رہا ہے؟ نہیں, وہ اصل میں بڑا اچھا کیا نواز شریف نے جو تقریر کر دی تھی 16 کو. جی ہاں, 16 اکتوبر ہی تھا نا. جی ہاں, جی ہاں. کہ ان کی بعض لوگ جو جن کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے, کانوں میں روئی تلسی ہوئی ہے, منہ پر ٹیپ لگ جاتی ہے جب ملک کے مفادات پر ان کو کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ پاکستان اور پاکستان کی فوج اور پاکستان کے مفادات کے ساتھ ہیں یا اس کے خلاف ہیں, تو ان کی زبان جو ہے وہ ساتھ نہیں دیتی, کیونکہ ایجنٹس آر نیور فری. تو جب نواز شریف نے جو اعلان جنگ کر دیا, اب میں کہتا ہوں کہ اس نے ہی ہیز ڈن اے میجر سروس ٹو آور کنٹری, کہ لوگوں کو ایک لکیر کھینچنے کا موقع مل گیا ہے کہ کون کہاں کھڑا ہے. تو اس کے بعد یہ منہ چھپاتے پھرے, لیکن ہم اپنا کام پوری طرح کر نہیں رہے. صابر شاکر صاحب, کسی نے پوچھا ہے شاید خاقان عباسی سے کہ بھئی آپ اب نواز شریف نے جو گالیاں دی ہیں اور فوج کے حملے کیے ہیں اور قیادت کو لتاڑا ہے, آپ اس کے ساتھ ہو یا پاکستان کے ساتھ ہو, فوج کے ساتھ ہو یا نواز شریف کے ساتھ ہو, یا مریم سے کوئی پوچھے. اب مرضی کے 2-4-10 آدمیوں کو بلا کے مرضی کے بیان دے دیتے, سوالوں کے جواب نہیں دیتے. یعنی یہ جو مراد شاہ صاحب ہیں سندھ کے وزیر اعلیٰ, ان کو کسی نے پوچھا ہے کہ یہ اغوا کس طرح آ گیا بیچ میں, جو تم نے محمد زبیر عمر کو بتایا. یہ سارا انکوائری میں آ جائے گا, یہ ساری چیزیں آ جائیں گی چوہے صاحب سامنے, اس کی فکر نہ کریں. اور یہ انکوائری میرا خیال ہے 1 ہفتے کے اندر انڈیا والا ٹیک اپ کب کرنا ہے, 1 ہفتے کے اندر کمپلیٹ ہو جائے گا. اور یہ سندھ پولیس کے ٹویٹس بھی جو آئے ہیں وہ بھی کافی تکلیف دہ ہیں پی ڈی ایم کے ان رہنماؤں کے لیے جو کہ پیپلز پارٹی سے تعلق نہیں رکھتے. آج انہوں نے اس پہ بات بھی کی. سندھ پولیس نے آرمی چیف کا شکریہ ادا کیا, بلاول بھٹو کا کیا, سی ایم سندھ کا کیا, اور انہوں نے کہا کہ جناب آرمی چیف نے بروقت اقدام کر کے ایک بہت احسن طریقے سے معاملے کو حل کرنے کی کوشش کی. اور اس کے بعد جو بات آپ کہہ رہے تھے جناب ہائیسٹ فورم پہ کیا ہوا, کل جناب کور کمانڈرز کانفرنس تھی, اور کور کمانڈرز کانفرنس میں یہ ساری چیزیں جو 16 اکتوبر سے آنورڈ ہو رہی ہیں وہ بھی ڈسکس ہوئیں. اور اس کے بعد یہ ایک طے شدہ فیصلہ ہے کہ کسی بھی صورت میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا ایسے عناصر کے ساتھ جو کہ ملک دشمن ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں, وہ خواہ کوئی کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو, خواہ کوئی کتنا بڑا ہو. اور خاص طور پہ یہ انہوں نے یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی ٹویٹ بھی ہے اسی کور کمانڈر کانفرنس سے متعلق. انہوں نے کہا جی کہ وی ہیو پیڈ اے ویری ہیوی پرائز ٹو اچیو دس پیس اینڈ اسٹیبلٹی اینڈ اینی اٹیمپٹ ٹو ڈیسٹیبلائز دا کنٹری ول بی ریسپونڈیڈ فرملی. چیف آف آرمی اسٹاف کم کہے کو جی زیادہ سمجھنا چاہیے. اور جو کچھ حاصل کیا گیا ہے, یہ ساری سچویشن سے جو انڈیا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے. ادھر سے ایک شریف خاندان اٹھتا ہے اور ادھر سے انڈین میڈیا انہی باتوں کو لے کے آگے بیان کر رہا ہوتا ہے.
اور کل یہ جو کل سے جناب وہ ہم سنوا نہیں سکتے کیونکہ وہ ہے بہت ہی بیس لیس. وہ یہ ہے کہ پولیس اور آرمی کے درمیان اور رینجرز کے درمیان فائرنگ ہو رہی ہے کراچی میں, اور تھانوں پہ قبضہ ہو گیا ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا کہانیاں انہوں نے سنانے کی کوشش کی. سندھ میں مارشل لا لگا دیا انڈیا نے. یہ چینل کون سا ہے, کوئی جعلی بنایا ہوا ہے؟ نہیں, ان کے اپنے جی بڑے زبردست قسم کے چینل ہیں جو جی ڈوبل کہہ دیتے ہیں. سی این این تو امریکن چینل ہے. نہیں, سی این این کی بات نہیں کر رہا میں, انڈین ٹی وی چینلز کی بات کر رہا ہوں. انڈین ٹی وی چینل ادھر تو لکھا کچھ کیا آ رہا ہے. یہ اس پر کاروائی نہیں کرنی چاہیے ہمیں؟ جی اس پر کاروائی ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ منسٹری کو کرنی چاہیے. منسٹری کو کیا کرنی چاہیے؟ جھوٹ کی کیا ہوتی ہے جی؟ جھوٹ کا کوئی سر نہیں, کوئی پاؤں نہیں. وہ پتہ نہیں کون سی فوٹیج چلا رہے ہیں, کیا دکھا رہے ہیں. اگر تھوڑا سا دیکھنا ہے تو ہم دکھا بھی دیتے ہیں. ذرا سنا سکتے ہیں جی؟ نہیں, وائس نہ کاسٹ کریں. ہاں اس لیے سنا دیں جی تھوڑا سا. That's what's going on in Karachi, where there's an all-out war between the Sindh police and the Pakistan army over the abduction of certain high-ranking police officials has led to these clashes between the Sindh police and the Pakistan army. And the Pakistan army has now moved in and effectively imposed martial law in Sindh, effectively even dissolving the Sindh government, taking over all activities. یہ جناب ہمیں نہیں پتہ چلا کہ سندھ میں مارشل لا لگ گیا ہے, پولیس تھانوں پہ قبضہ ہو گیا ہے, فائرنگ ہوئی ہے, لیکن انڈیا کو بہت اچھی طرح پتہ تھا. چوہدری صاحب ایک اور بھی خواہش ہے, اور وہ خواہش ہے کیپٹن صفدر صاحب. ان کا پھر یہ منصوبے کا حصہ ہے نا جو یہ باتیں کر رہے ہیں. بالکل منصوبے کا حصہ یہ جی, اور کیا ہونا ہے. کیپٹن صفدر صاحب ایک خواہش کا اظہار کر رہے ہیں, مجھے نہیں پتا یہ کس بنیاد پہ کر رہے ہیں, ذرا سنائیے گا جی. سینٹ اور اسمبلی میں ایک کمیٹی بنے, وہ بھی اس کی انکوائری کرے. آرمی چیف کے کہنے پہ جو انکوائری ہو رہی ہے وہ بھی ہوتی رہے. عدالت عظمیٰ ہے جس کی طرف سارے 22 کروڑ انصاف کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہاں پر ایک بینچ بنے جو اس کی انکوائری کرے. مگر ہماری ریکویسٹ ہے کہ اس بینچ کا ہیڈ جو ہو وہ فائز عیسیٰ صاحب ہوں. یہ چوہدری صاحب, یہ فائز عیسیٰ صاحب کو کیوں بار بار اتنا, مسلم لیگ نواز نے ویسے ان کا کیریئر خراب کر کے رکھ دیا ہے, اور مسلم لیگ نواز کے جو لوگ ہیں وہ آپس میں جو گفتگو کرتے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں, وہ عجیب و غریب. اگر وہ جسٹس صاحب تک پہنچ جائے, میرا خیال ہے وہ خود ہی 100 موٹو نوٹس لے لیں گے. حالانکہ وہ چیف جسٹس کا اختیار ہے 100 موٹو نوٹس لینے کا, لیکن وہ خود لے لیں گے. اس طرح کی یہ گفتگو اپنے انٹرنل میٹنگ میں کرتے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں کہ جناب ان کی ایفیلیشن یہ ہے, وہ ہے, فلاں ہے. اب ان کو کہہ رہے ہیں کہ بینچ بھی ہماری مرضی کا بنے اور اس کی سربراہی بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس ہو. نہیں, اب کہ مطلب قاضی فائز عیسیٰ کا نام لینا اس طرح مناسب نہیں ان کے لیے. وہ چیف جسٹس آف پاکستان صوبہ موٹو لے سکتے ہیں. گلزار احمد ان کا نام ہے اور بڑا محترم نام ہے. انہوں نے ہی ہیز ٹرائی ٹو پٹ دی پروسیس آف اکاؤنٹیبلٹی آن ریلز, یعنی جو ڈیریل کرنے کی منصوبے تھے حکومتی صفوں میں ہوں یا مخالفوں کی, ان کو اگر کسی نے سختی سے کچلا ہے تو ایک شخص ہے, ان کا نام ہے جسٹس گلزار احمد, چیف جسٹس آف پاکستان. اور انہوں نے کئی ایسے کام کیے ہیں جو یعنی وہ جو کرنے چاہیے تھے, اور آپ نے دیکھا کہ ہر ایک کو ایتھے ہوکے دیتے جا رہے تھے, ضمانت کرا لو, ضمانت کرا لو. اربوں روپے جس نے لوٹے اس کی پہلے کرنی ہے, جس نے کم لوٹے ہوئے اس کی ابھی نہیں کرنی. تو وہ اس کو بھی انہوں نے اس کو بھی روکا, بھئی یہ تم کیا کر رہے ہو, کہ کیوں دیندے پھر دے ہو. جیسے نواز شریف کی واپسی کے لیے ایک سیریس ایفرٹ اٹھائی گئی ہے, اور شہزاد اکبر صاحب جو کہ مشیر احتساب اور مشیر داخلہ ہیں وزیر اعظم کے, انہوں نے خط لکھ دیا ہے برطانوی حکومت کو, اور ادھر سے برطانیہ کے جو ہیں جناب ایمنسٹی والے, انسانی حقوق والے, انہوں نے بھی یہ ڈیمانڈ کر دی ہے کہ کرپٹ عناصر کو ان کے ملکوں میں واپس بھیجا جائے. تو نواز شریف صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ برطانیہ نواز شریف صاحب کو ڈیپورٹ کر دے گا اس خط کی بنیاد پہ؟ کیونکہ فائنینشل ٹائمز کی خبر ہے جناب, اور فائنینشل ٹائمز نے یہ بتایا ہے کہ شہزاد اکبر صاحب نے خط لکھا ہے, اور اس میں یہ واضح طور پہ
مانگا گیا ہے کہ جناب یہ سزا یافتہ مجرم آپ کے پاس آیا تھا، اس کو واپس بھیجا جائے ہمارے ملک میں۔ جی اس میں دیکھیں جی، وہ اٹ ول ناٹ بی ٹمارو کہ جی کل وہ نواز شریف کو واپس کر دیں گے، اسحاق ڈار کو کر دیں گے، نہیں کریں گے۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ جو کرپشن کے الزام میں سزا یافتہ ہے، ڈسکوالیفائڈ ہے، اور کنوکشن کے بعد علاج کے بہانے اور وہ قیمے والے نان ساتھ لے کے گئے ہیں، پیکٹ باندھ کے نا، کہ وہاں شاید نہ ملے، تو وہ سارے لوگ جو ہے، اب اگر پاکستان نے ریکویسٹ کی ہے تو یو کے کی گورنمنٹ کو اس کو سیریسلی لینا پڑے گا، ورنہ یہ سمجھا جائے گا کہ یونائٹڈ کنگڈم، برطانیہ کی حکومت جو ہے چوری اور ڈاکے کو کوئی جرم نہیں سمجھتی، اور قوموں کے پیسہ لوٹنے والے جو ہیں ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ تو یہ اٹ از اے پرابلم، اور جیسے کہ یو این بھی اس پر کام کر رہا ہے اور اس پر ریزولوشنز بھی ہیں، تو اس کو لائٹلی نہیں لیا جا سکتا۔ ہاں یہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی اس نے فائنلٹی نہیں اختیار کی، کہ ابھی ان کی عدالتوں میں، ہائی کورٹ میں ضمانتوں اور اپیلیں ہیں، پھر سپریم کورٹ کا بھی ان کے پاس 2 موقع ہیں، تو جب تک فائنلٹی نہ اختیار ہو اس وقت تک شاید ڈیپورٹ نہ کریں، لیکن اٹ از اے اسٹیپ ان دی رائٹ ڈائریکشن، نمبر 1۔ نمبر 2، صابر شاکر صاحب یہ بھی پوچھ سکتے ہیں شہزاد اکبر صاحب اور باقیوں سے کہ جب ہم روتے رہے ہیں کہ بھئی یہ بہانے بنا کے باہر جا رہے ہیں، اور آپ ایک لفظ یوز کرتے ہیں اسپاٹ فکسچر، وہ مجھے تو سمجھ نہیں ہے، لیکن ان کے کہے میں آ کے آپ نے یہ حرکت کیوں کی؟ چوہے صاحب، یہ فائنینشیل ٹائمز کی اب ہوت کیا جب چڑیا چوکی، کوئی نہیں، اللہ خیر کرے گا، دل تو بعد ہون کی مطلب رونا پی، نہیں کوئی مسئلہ نہیں، اللہ خیر کرے گا۔ وہ تھے نا ایڈمرل منصور الحق تھے نا جی، وہ بھی تو واپس آ ہی گئے تھے اور ان کو واپس لے آئے تھے۔ اسی طریقے سے ایک اور تھے لیفٹیننٹ جنرل، وہ بھی واپس آ گئے تھے۔ اگر اتنے بڑے بڑے لوگ واپس آ سکتے ہیں تو نہیں، بینک آف پنجاب والا بھی آیا، ہمیش بھی آیا، جی ہاں، ہمیش بھی آیا، اور ان کو ہتھ کڑیاں لگا کے پاکستانی گورنمنٹ کے حوالے کیا گیا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے، نہ ہونے والی بات نہیں ہے، انہونی بات نہیں ہے، ہو سکتا ہے، لیکن یہ ان کی واپسی کے لیے جی وہاں پہ رابطہ کرنا چاہیے ہمیں برطانوی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، کیونکہ وہ اس وقت برطانوی اسٹیبلشمنٹ کے مہمان ہیں، ان کی کسٹڈی میں ہیں اور وہی لک آفٹر کر رہے ہیں ان کو، تو ان کے ساتھ رابطہ کرنا چاہیے۔ فائنینشیل ٹائمز کیا جی، پاکستان ڈیمانڈ یو کے سینڈ ایکس پرائم منسٹر نواز شریف ہوم ٹو بی جیلڈ، اور اس کے ساتھ جو خط لکھا ہے، خط میں کورٹ آرڈر کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور جو اس وقت ان کی اشتہاری کے طلبی کے جو اشتہار ہیں، اخباری اشتہار، وہ بھی لگ چکے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے دروازے پہ بھی لگ چکے ہیں، لیکن ابھی تک ٹویٹ ان کو ٹیگ کسی نے نہیں کیا۔ اور فواد چوہدری صاحب کو ذرا سن لیں جی، وہ کیا کہتے ہیں۔ نواز شریف کی پوزیشن اس لیے بھی مختلف ہے باقیوں سے کہ یہ کنوکٹڈ ہیں، سزا یافتہ ہیں۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ہم 15 جنوری سے پہلے نواز شریف صاحب کو پاکستان واپس لانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ چوہدری صاحب 15 جنوری سے پہلے واپس آ سکتے ہیں، اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے؟ نہیں، لیکن ایک تو بات آپ مانیں کہ فواد چودھری واحد وفاقی وزیر ہیں جو پہلے دن سے ڈٹے رہے ہیں کہ ان کو نواز شریف غلط کر رہا ہے اور اس کو علاج کے بہانے نہیں جانا چاہیے، اور ہمیں ان کے کیسز جو ہے ان کو منطقی انجام تک لے کے جانا چاہیے، نو وے۔ لیکن یہ اگر وہ ان کی آپٹیمزم ہے تو ہم تو کہتے ہیں 15 جنوری چھڑ کے 15 دسمبر تک لے کے آؤ۔ چلیں جناب، ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں، مزید کچھ گفتگو۔ ویلکم بیک ناظرین۔ چوہدری صاحب، جو بات میں آپ کو بتا رہا تھا اس میں ایک خبر آپ کو دیتا ہوں کہ 18 اکتوبر کو جب کراچی میں پیپلز پارٹی کا جلسہ تھا اور زرداری صاحب نے انکار کر دیا نواز شریف صاحب کو تقریر کروانے سے، تو ہسپتال میں ان کے پاس گئے تھے کچھ رہنما اور تقریباً 1 گھنٹے کی نشست ہوئی، اور اس میں زرداری صاحب کو آمادہ کرنے کی کوشش کی کہ جناب آپ نواز شریف صاحب کو تقریر کا موقع دیں آج پیپلز پارٹی کے جلسے میں۔ زرداری صاحب نہیں مانے۔ اچھا، زئی صاحب نے بھی اپنا حصہ ڈالا، لیکن زرداری صاحب نے کہا کہ یہ پاسبل نہیں ہے اور ہم اپنا فورم جو ہے اس طرح کے کاموں کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے، اور اس کے بعد پھر کچھ دانشور بھی میدان میں کودے۔
وہ آپ کی طرح کے ہماری طرح کے تو نہیں تھے لیکن بہت سیزنڈ تھے، وہ بھی کودے اور انہوں نے بھی زرداری صاحب کو آمادہ کرنے کی کوشش کی، لیکن زرداری صاحب نے کہا کہ جناب ایسا ممکن نہیں ہے، اور انہوں نے وہ واقعہ یاد دلایا کہ جب میں نے بیان دیا تھا کہ اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا میں، تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم سے میری ملاقات طے تھی اور مجھے وزیر اعظم ہاؤس سے یہ کنوے کروایا گیا تھا اس وقت کہ جناب آپ کی ملاقات میٹنگ کینسل کر دی گئی ہے آپ کے بیان کی وجہ سے۔ ان حالات میں وزیر اعظم نواز شریف کا آصف علی زرداری سے ملنا مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ اس سے ہمارے تعلقات بھی خراب ہو جائیں گے اور آپ کوئی گیم کھیل رہے ہیں۔ یہ زرداری صاحب نے اس وقت 18 اکتوبر کو ان کو یہ واقعہ یاد دلایا۔ نہیں وہ تو بات صحیح ہے، میرا نہ تو میں یعنی اس کام میں نہیں پڑھ رہا، آپ کے پاس انفارمیشن ہے، مصدقہ ہے، آپ اس پر آپ نے سٹوری دی ہے، تو کیونکہ آپ کون سی اپنی گھر کے باتیں کرنے والے تو ہیں نہیں ہیں، تو اس لیے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، میرا تو ایک ہی سوال ہے، دو ہیں بلکہ، ایک حکومت سے کہ بھئی آپ نے جو اتنی امپریسو کارکردگی دکھائی ہے اکنامک فرنٹ پر، میکرو اکنامکس میں، اقتصادیات کے حوالے سے، اور دوسری طرف بیماری جو ہے دنیا کی جو آج تک کسی کے قابو میں نہیں آ رہی، کرونا، اس میں جو آپ کی امپریسو کارکردگی ہے، ہیٹس آف ٹو یو، عمران خان کی قیادت اور کارکردگی دونوں کو سلام، لیکن عام آدمی اور جو بچے لوگوں کے بھوک ڈنگ سے بل کر ہیں، اگر ان کی مطلب تو کلا پٹواری تے منڈا میرا روئے آم بنوں، اگر عام آدمی کی روٹی پوری نہیں ہوتی تو پھر میں آئی ایم سوری، وہ لوگ یہ چیزیں نہیں مانتے۔ اسی طرح میں اپوزیشن والوں سے یہی ایک ہی سوال کرتا ہوں کہ بھئی جنہوں نے لوٹا ہوا پیسہ ہے تم ان کے لیے کیوں کندھا دے رہے ہو؟ ہاں اپنی آزادیوں کے لیے کوئی اپنے مطالبے ہیں وہ پورے کرے، لیکن نیب بند کر دو، وہ چیز کر دو، این آر او دے دو، لفظ این آر او تو بدنام ہو گیا نا، کسی نہ کسی طرح ہماری جان چھوٹ جائے، آپ پیسے واپس کریں۔ کل کے پروگرام میں این آر او کا ایک اور نام آیا ہے، وہ مسلم لیگ نواز والے اب تواتر سے کہہ رہے ہیں، وہ ہم کل اس پہ بات کریں گے، لیکن یہ بات آپ کی درست ہے جوہر صاحب کہ ریڈیو پاکستان کے کانٹریکٹ ملازمین، ڈیلی ویجز والے ملازمین جو کہ پاکستان کی آواز تھے، وہ انتہائی سستے داموں پاکستان کی آواز پہنچا رہے تھے، ان کو کل یک لخت کوئی 700-750 ملازمین کو فارغ کر دیا۔ ایک طرف پہلے ہی حالات خراب ہیں، اس کے بعد اگر آپ اس طریقے سے سینکڑوں ملازمین کو، اور وہ بھی بیچارے ڈیلی ویجز والے جو کہ آئیں گے تو ان کو پیسے ملیں گے اور نہیں آئیں گے تو نہیں ملیں گے ان کو، اور کانٹریکٹس پہ، اور 10 سال سے وہ کانٹریکٹ پہ تھے، اب ان کو کہاں سے جاب ملے گی؟ اوور ایج وہ ہو چکے ہیں، بجائے اس کے کہ ان کو ایڈجسٹ کیا جاتا، اور وہ بھی ریڈیو پاکستان جیسے قومی ادارے سے ان کو فارغ کیا گیا ہے۔ یہ کون کروا رہا ہے؟ یہ غلط کام کیوں ہو رہے ہیں جج صاحب؟ اور دوسری یہ کہ یہ جو بات آپ نے کہی مہنگائی کی، شہباز گل کو چاہیے کہ بھئی اس کا حل کرائیں، یہ جو آپ نے مہنگائی کی بات کی ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی اور ان کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں بھی وزیر اعظم عمران خان کو، وزراء بھی کل کابینہ کے اجلاس میں بھی یہ بات ہوئی کہ جناب جو معاشی ٹیم ہے اس کی پالیسیاں سمجھ نہیں آ رہی، اور دوسرا یہ جو مہنگائی ہے یہ آرٹیفیشل ہے اور صرف مس مینجمنٹ ہے، اور یہ بیوروکریسی اگر چاہے تو یہ 24 گھنٹے کے اندر کنٹرول ہو سکتا ہے۔ یہ مصنوعی طریقے سے طلب اور رسد میں عدم توازن اور ذخیرہ اندوزی اور منافع خوری کی جا رہی ہے، یہ باتیں ہمیں سمجھ آ رہی ہیں تو ان کو کیوں نہیں آ رہی؟ اچھا، ایک اچھا بھی ہوا ہے یہ نیب لاہور کی کارکردگی ذرا دیکھ لیں کہ چیئرمین نیب جاوید اقبال اور پروسیکیوٹر جنرل اصغر حیدر اور لاہور کے جو ان کے ڈی جی ہیں شہزاد سلیم صاحب، انہوں نے 78% تک جو ہے سزائیں دلوائی ہیں اور اربوں روپیہ جو ہے ریکور ہوا ہے، اور تمام کیسز جو ہیں ان کو منطقی انجام تک پہنچائے۔ ہماری لائکس ڈس لائکس اپنی جگہ، اگر یہ ریکارڈ درست ہے جو کہ درست ہے تو اس طرح باقی اداروں کو اور باقی جگہوں پر بھی کارکردگی دکھانی چاہیے، اور جو بھی پاکستان کے یہ جنہوں نے بھی لوٹا ہوا ہے ان کے گلے میں رسا ڈال کے ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ ہیڈس آف ٹو جاوید اقبال اینڈ ہز ٹیم۔ تو سر یہ بتائیں کہ میں ضرور یہ کہوں گا، یہ بات بتائیں کہ آپ
चलें कल पूछ के बता देना कि ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल और ख्वाजा साद रफ़ीक ये शहबाज शरीफ साहब के पास गए थे नैब लाहौर ऑफिस में मिलने, तो वो गुफ्तगू उन्होंने क्या की थी ये ज़रा पूछ के ज़रूर बताइएगा। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब का एक शॉट सुनवाते हैं कि इंडिया कह रहा है मार्शल लॉ लगा दिया गया सिंध में, और मौलाना फजलुर रहमान साहब भी यही बात कह रहे हैं। सुनाइए जी। तमाम छोटे छोटे इंतजामी मामलात उसमें भी उनकी हैसियत एक बाला तर की होती है, वो किसी को जवाबदेह नहीं है, सारी इंतजामिया सिर्फ उन्हीं को जवाबदेह है, और यही माशाअल्लाह की अलामतें होती हैं, यही फिर इमरजेंसी की अलामात होती हैं। तो गैर एलानिया माशाअल्लाह या गैर एलानिया इमरजेंसी से हम पहले ही गुजर रहे हैं, लिहाजा अगर ये चीज़ें हो भी जाती हैं हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारी जदोजहद फिर भी बहरहाल जारी है और इंशाअल्लाह किसी को जरूरत नहीं होगी। जनाब जॉइस साहब। नहीं, वो मतलब है ये वो ही उनकी ज़ुबान बोल रहे हैं। मैंने कहा कोई प्लान था और अल्लाह का फजल है कि उस तरफ नौबत नहीं गई, और आर्मी चीफ ने वक्त इकदाम किए हैं और हर तरफ बिल्कुल पक्का मैसेज दिया है कि बिहेव योर सेल्फ। हम ऐसी ला कानूनियत और ट्रांसग्रेस करना, अथॉरिटी का मिसयूज करना या कुछ भी करना और रियासती इदारों को आपस में साफरा करना इज नॉट एक्सेप्टेबल। एक और चीज़ भी आई है जज साहब के पुलिस अफसरान को व्हाट्सएप किए गए खतूत जो हैं वो छुट्टी की दरखास्त थे, और वो देखे ना एक ही जगह से टाइप हुए हैं, वो एक ही टाइप है और एक ही जगह से व्हाट्सएप किए गए, और उनको कहा कि बस आप दस्तखत करके तो वापस भेज दें। तो ये सारा कुछ कौन कर रहा था? क्या कोई ऑर्गेनाइज्ड कोई बड़ा प्लान था ये सारा कुछ करने का जो कि डिफ्यूज हो गया? शाकिर साहब फिक्र ना करें, सारी चीज सामने आ गई है। इन लोगों के जो भी इसका साजिश का हिस्सा है वो दे विल नॉट गो अनपनिश्ड। ये तरीका थोड़ा कि जी आप ये कह दे जी आईजी को अगवा। भाई आईजी को अगवा कौन कर रहा है? कोई कर सकता है? दिमाग खराब है। तो आपने ये क्यों ट्वीट बनाई है इसने मोहम्मद जुबैर उमर ने? तो आपने नहीं बताया ख्वाजा आसिफ साहब वो मिलने क्यों गए थे शहबाज शरीफ साहब से? नहीं, मैं वो चेक करूंगा ना। वो मतलब आपने खबर ब्रेक की है, मैं जरा चेक कर लेता हूँ। वो जरा चेक करके गिव मी टाइम, गिव मी सम टाइम। बिल्कुल ठीक है जनाब, कल तक आपके पास वक्त है चॉइस साहब, और आपके तो एक फ़ोन कॉल पे आपके पास एक फ़ोन कॉल पे सारा कुछ आ जाएगा। तो जनाब ये था आज का प्रोग्राम, आप ज़रा देखते रहिए जी। आने वाले दिनों में मज़ीद अहम तरीन ख़बरें आएंगी और खिलबिली सी मची हुई है। कल हम आपको बताएंगे कि शरीफ ख़ानदान एक और बयानिए के साथ आ रही है, और एक तरफ गालिब गलौज, दूसरी तरफ वो क्या मांग रही है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से। इंशाअल्लाह कल बताएंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।